بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم رکوع نمبر 6 اور سورت کا آخری رکوع، پارہ نمبر 16ویں پارے کا رکوع نمبر 9۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا۔ شیاطین کا کافروں پر تسلط، کفار پر غلبہ شیاطین کا۔ علم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ کے علم میں نہیں آیا، انا، بے شک ہم نے، ارسلنا، چھوڑ رکھا ہے، الشیاطین، شیاطین کو، شیطانوں کو، علی الکافرین، کافروں پر، تؤزہم ازا، جو ابارتے ہیں ان کو ابارنا، اکساتے ہیں ان کو اکسانا، برائی پر، گناہ پر۔ تو شیاطین کا تسلط ہے کفار پر اور نافرمانوں پر۔ جب خود انسان گمراہ ہو چکا ہے اور اللہ رب العزت کے راستے کو چھوڑ چکا ہے تو پھر شیاطین کا ہی غلبہ ہونا ہے، تسلط ہو جاتا ہے، پھر وہ جدھر کو چاہتے ہیں اس انسان کو چلاتے ہیں، شیطان اپنی مرضی سے پھر اس انسان کو ہانکتا ہے۔ تعوذہم عزا، ابارتے ہیں، اکساتے ہیں شیاطین ان انسانوں کو۔ فلا تعجل علیہم، پس تو ان پر جلدی نہ کر، علیہم بد دعا کے ضمن میں آتا ہے، آپ ان کے حق میں بد دعا میں یا عذاب میں جلدی نہ کریں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس خواہش کا اظہار کرتے زیادہ جناب جبریل نازل ہوں، جس طرح پیچھے پڑا وما نتنزل الا بامر ربک، فرشتے کہتے ہیں
ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے۔ آپ چاہتے تھے جلدی آئیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی کتاب جلدی مکمل ہو جائے، تو وہاں بھی اس بات کا اعلان کہ اللہ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ترتیب سے نازل ہوتے ہیں۔ یہاں بھی یہ فرمایا، یہ مضمون اسی صورت میں دوسری مرتبہ آ گیا کہ جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، فلا تعجل علیہم۔ حدیث پاک میں آتا ہے التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، جو حوصلہ ہے، بردباری، وقار، آہستہ روی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو جلدی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ والعجلۃ، جلدی جو ہے شیطان کی طرف سے ہے۔ تو عزیز بھائیو، یہ دستور بنا لیں اپنی زندگی میں کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو تسلی کے ساتھ۔ عجلت، جلدی اور طبیعت میں تیزی، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ فلا تعجل، آپ جلدی نہ کریں۔ انما نعد لهم عدا، یقیناً ہم گنتے ہیں، لہم، ان کے لیے، عدا، گننا، اچھی طرح گننا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو شمار کر رہے ہیں اور گنتی ہو رہی ہے، اور زندگی کیا ہے؟ ایام معدودات، چند دن ہیں گنے ہوئے۔ عزیز بھائیو، کوئی شخص اپنے سانس نہیں گن سکتا کہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں کتنے سانس لیے ہیں۔ کوئی شخص اپنے سانس نہیں بتا سکتا، پیدائش سے لے کر آج تک کتنے سانس لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کے ہر سانس کی گنتی کا علم ہے، کتنے انسان ہیں دنیا میں، اور پھر دوسرے جو حیوانات ہیں، جانور، وہ کتنے ہیں۔ تو میں نے کتنے سانس لیے پیدا ہونے سے لے کر آج تک، مجھے علم نہیں، اللہ پاک کو علم ہے، پوری گنتی ہے۔ اسی طرح آپ بھائیوں نے کتنے سانس لیے اللہ پاک کے علم میں ہے۔ نعد لہم عدا، بعض سلف کے بارے میں آتا ہے، صحابہ تابعین کے بارے میں، جب یہ آیت پڑھتے نا تو بہت زیادہ روتے، آنسو بہاتے کہ ہمارے سانس گنے ہوئے ہیں، ان کی گنتی ہو چکی ہے۔ تو جس چیز کی گنتی ہو جائے وہ بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ نعد لہم عدا، اس آیت کو پڑھتے روتے، آنسو بہاتے کہ ہماری زندگی کے دنوں کی اور سانسوں کی گنتی ہو چکی ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن ہم اکٹھا کریں گے المتقین، پرہیزگاروں کو، رحمان کی طرف، وفدا، مہمان بنا کر۔ وفدا، مہمان، وفد کہتے ہیں نا، فلانا وفد آیا ہے فلانے ملک سے، تو کتنی اس کی عزت ہوتی ہے اور تکریم ہوتی ہے، یہ وفد آیا۔ تو متقین اللہ کے ہاں وفد کی شکل میں۔ اسی طرح سورہ زمر میں بڑا ہی خوبصورت اللہ رب العزت کا پیارا فرمان ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، گروہ، وفد، اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف وہ جا رہے ہیں۔ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، رحمان کی طرف وفد کی شکل میں۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، وَنَسُوقُ، اور ہم چلائیں گے، ہم ہانکیں گے، ساقہ یسوق، ہانکنا، مجرمین کو، الی جہنم، جہنم کی طرف، وردا، پیاسے، جیسے جانور پیاسا ہوتا ہے تو پانی کی طرف کیسے بھاگ بھاگ کے جاتا ہے،
اور چرواہا ان کو دوڑاتا ہے، اس طرح مجرم لوگوں کو اللہ پاک کے فرشتے ہانک کر لے جا رہے ہیں جہنم کی طرف، اور وہ پیاسے ہیں، سمجھتے ہیں شاید وہ یہاں پانی مل جائے گا، جہنم کے اندر پانی کہاں سے ملے گا، وہاں تو آگ ہے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، نہیں وہ مالک شفاعت کے، سفارش کے، مگر جو پکڑے رحمان کے ہاں عہدا، عہد، جس نے عہد لیا ہوا ہے۔ تو عہد سے مراد کلمہ اور نماز ہے، جس کے پاس کلمہ ہے اور نماز ہے وہ شفاعت کر بھی سکتا ہے اور اس کے حق میں بھی شفاعت ہو سکتی ہے۔ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس نے پکڑا لیا اللہ کے ہاں کوئی عہد، تو یہاں عہد سے مراد کلمہ اور نماز، چنانچہ حدیث پاک میں ہے العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کر دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2621، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1089۔ کون ہے جو شفاعت کرے؟ مشرکین کے دو قسم کے عقیدے تھے، ایک یہ کہ قیامت نہیں آئے گی، اور دوسرا یہ کہ ہمیں جو ہمارے سفارشی ہیں وہ چھڑا لیں گے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ پاک نے آیت الکرسی میں کیا فرمایا؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ تو شفاعت کرنے کے لیے اور جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے کم از کم اتنی بات ہو کہ اس کے پاس عہد ہو۔ عہد سے مراد کلمہ ہے اور نماز ہے، یہ دو چیزیں جس کے پاس ہیں شفاعت کر بھی سکتا ہے اور اس کے حق میں بھی شفاعت ہو سکتی ہے۔ جس کے پاس یہ دو چیزیں نہیں، نہ شفاعت کر سکتا ہے نہ اس کے حق میں شفاعت ہو سکتی ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ پکڑی ہے رحمان نے اولاد۔ رحمان اللہ پاک کی پیاری صفت الرحمن، یہ اس صورت میں بہت زیادہ مرتبہ آئی ہے، جس طرح لفظ القرآن سورت بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ 10 مرتبہ، تو یہاں سب سے زیادہ الرحمن، دیکھو الی الرحمن وفدا، پھر یہاں عند الرحمن عہدا، پھر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، آگے پھر ان دعوا للرحمن ولدا، آگے پھر وما ينبغي للرحمن، بار بار رحمان جتنا اس صورت میں آیا ہے نا دوسری صورتوں میں نہیں آیا۔ اللہ پاک کی پیاری صفت الرحمن، بڑا ہی مہربان ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ پکڑی ہے رحمان نے اولاد۔ کسی نے کہا جناب عیسیٰ ابن اللہ ہے، اور کسی نے حضرت عزیر کو کہہ دیا ابن اللہ، اللہ کے بیٹے، اور بھی کئی قسم کے کہنے والے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد جئتم شیئا ادا، بے شک تم لائے ہو ایسی بات کو جو بہت زیادہ بھاری ہے۔ ادا بھاری، بڑی وزنی ہے، بہت بری بات ہے، اور اتنی بری بات ہے کہ اللہ پاک نے اگلی آیت میں اس کی تشریح فرما دی۔ اس قدر بھاری ہے اور غلط ہے
تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، تکاد قریب ہیں، السماوات و آسمان، یتفطرن منہ پھٹ جائیں، منہ اس بات سے، یہ جو بری بات کہی ہے کہ رحمان نے اولاد پکڑ لی ہے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ اور زمین شق ہو جائے، زمین شق ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا اور گر پڑیں پہاڑ، حدا ڈھہ کر، ریزہ ریزہ ہو کر، ریزہ ریزہ ہو کر پہاڑ وہ گر پڑے، آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر پڑے، کس بات سے؟ اس غلط بات سے کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے ہی کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہ انہوں نے رحمان کی اولاد پکاری، دعویٰ کیا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ سورہ مریم ہے نا، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بیان، اس لیے بار بار وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور نہیں مناسب رحمان کے لیے کہ وہ پکڑے اولاد، اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایسا ممکن ہی نہیں، نہ لائق ہے۔ بلکہ اللہ پاک نے سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو انتم الفقراء، تم سارے کے سارے فقیر ہو، سارے فقیر ہو، نیک بھی اور صالح بھی اور صحابہ بھی، تابعین بھی، انبیاء بھی، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، تعریف کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد نہیں ہو سکتی، نہ اس کے لائق ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ الانعام کے اندر ارشاد فرمایا، اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی اولاد کیسے ہو، اس کی بیوی کوئی نہیں، اور اولاد کس لیے انسان مانگتا ہے اور اولاد کے خرچ اخراجات برداشت کرتا ہے۔ ہر انسان کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے، میں مر جاؤں گا چلو میری نسل باقی رہے گی، میرا نام، میرے لیے کوئی دعا کرنے والا اللہ کی زمین پر موجود ہوگا۔ اس لیے انسان اولاد کے لیے دعا بھی کرتا ہے اور پھر اپنی اولاد پہ خرچ بھی کرتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، چلو میرا کوئی نام، کوئی میری نسل، کوئی میرے لیے دعا۔ اللہ پاک ہمیشہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت ہی کوئی نہیں، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس چیز کی احتیاج ہے اور نہ محتاجی ہے، یہ ہمیں ہے، اولاد کی محتاجی اور بیوی اور یہ سارے سلسلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہ لائق ہے اور نہ مناسب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے رسول علیہ السلام کا پیارا فرمان، لیس احد اصبر علی اذی، اللہ تعالیٰ سے زیادہ تکلیف پر صبر کرنے والا کوئی نہیں، تکلیف پر اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ سمعہ من اللہ انہم لیدعون لہ ولدا وانہ لیوافیہم ویرزقہم، لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ پاک کو اس بات پہ بڑا غصہ آتا ہے، لیکن وہ رب کائنات ہے نا، صبر کرتا ہے، اللہ پاک صبر کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ لیوافیہم، ان کو عافیت بھی دیتے ہیں، ویرزقہم، اور رزق بھی دیتے ہیں، رزق بھی دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں۔
جو کہتے ہیں اللہ پاک کی اولاد ہے بڑا ہی غصہ آتا ہے، پھر بھی وہ رب کائنات عافیت بھی دیتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیتے ہیں۔ صحیح البخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6099، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، عبدا بڑا پیارا لفظ ہے، عبدا، نہیں ہے کوئی مگر جو بھی آسمان اور زمین میں ہے مگر وہ آنے والا ہے رحمان کے پاس عبدا، غلام بن کر۔ عبدا، کئی ایسی صورتیں ہیں پہلی آیت میں لفظ عبد آ جاتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ پہلی آیت میں، اسی طرح الحمدللہ الذی انزل القرآن علی عبدہ، انزل الکتاب علی عبدہ پہلی آیت میں، اسی طرح سبحان الذی نزل الفرقان علی عبدہ سورہ فرقان کی پہلی آیت میں، کئی صورتیں ہیں پہلی آیت میں عبد۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی عبدا، عبدہ و رسولہ کلمہ میں، اور قیامت کے دن بھی آت الرحمن عبدا، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی صفتیں اور تعریفیں کروں گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی دن مجھے سکھلائیں گے، قیامت کے دن۔ دنیا میں بھی عبد، قیامت میں بھی عبد۔ عبدا بڑی پیاری صفت ہے، نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز رحمان کے پاس وہ عبد غلام بن کے آنے والی ہے، نہ کو اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ کو بیٹا ہے۔ عزیز بھائیوں، جو اولاد ہوتی ہے وہ عبدا، عبد نہیں ہوتی، غلام نہیں ہوتی۔ جو بندے کی اولاد ہے وہ غلام نہیں ہے، اور انسان اپنے رب کے سارے غلام ہیں۔ عبدا، یہ لفظ عبد میں وضاحت کر دی کہ اولاد غلام نہیں ہوتی۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ پاک نے ان کی گنتی کی، احصاهم شمار کیا ان کو، وعدهم عدا اور گنتی کی ان کی خوب گنتی کرنا، انسانوں کی تعداد، ان کی زندگی، ان کے دن، لیل و نہار اور ان کے سانس۔ دوسری بار یہ مضمون آ گیا نا، ایک ایک سانس گن کے رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سارے کے سارے آئیں گے اس کے پاس قیامت کے دن فردا، اکیلا اکیلا۔ عزیز بھائیوں، دنیا میں جب کوئی عذاب آتا ہے نا تو اجتماعی شکل میں آ جاتا ہے، اجتماعی، کسی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی محلے میں، لیکن آخرت کا عذاب ایسا نہیں، وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، فردا، اکیلے اکیلے۔ انعامات ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اور جو پکڑ ہے اس میں بھی ہر شخص اپنی صورتحال سے دو چار ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، نہ کو بیٹے کا آسرا، نہ بیٹی کا، نہ بھائی کا، نہ دوست کا، نہ استاد کا، نہ شاگرد کا، بلکہ ہر شخص اپنی ہی صورتحال سے دو چار ہے، فردا، اکیلے اکیلے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح، اللہ تعالیٰ ان قریب بنائے گا رحمان ان کے لیے ودا، محبت۔ دیکھو پھر اللہ پاک کی صفت آ گئی الرحمان، عرض کیا نا اس صورت میں سب سے زیادہ ہے الرحمن، الرحمن، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت بنائے گا۔ محبت کس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے، کئی دفعہ آپ بھائی وہ حدیث سن چکے ہو، اللہ پاک جب کسی سے محبت کرتے ہیں جناب جبریل کو حکم دیتے ہیں،
وہ بھی پھر اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت جبریل آسمان میں اعلان کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین میں اللہ کے بندے اس سے محبت کرتے ہیں۔ عرش پہ اللہ تعالیٰ محبت کر رہا ہے، اور آسمانوں پہ اللہ کے فرشتے، اور زمین پر اللہ کے بندے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ عزیز بھائیو، ذرا محبت سے توجہ فرمائیے۔ آج دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ یہ ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ حضرت بلال سے کتنی محبت ہے؟ حضرت بلال کی اذان پوری دنیا میں، ہر بر اعظم میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں کیسی محبت ہے، اللہ نے انسانوں کے دلوں میں ڈال دی۔ تو جس طرح حضرت بلال کی محبت ہے، اذان ہے، اسی طرح حضرت بلال کی محبت آسمانوں میں بھی ہے اور اللہ کے عرش پر بھی ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ اللہ ہی محبتیں پیدا کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے سورۃ انفال میں، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم۔ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دست مبارک ہو، آپ کا ہاتھ ہو، اور ساری دنیا کی دولت ہو، آپ خرچ کر دیں، لیکن اللہ کے بندوں کے دل نہیں ایک ہو سکتے۔ ہاں، اللہ پاک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ ہی دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ محبت نصیب فرمائے۔ یہ اللہ پاک کے رحمت سے اور اس کے فضل سے یہ محبت ہوتی ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ ایمان ہے، عمل صالح ہے۔ آج کتنی دنیا ہے حضرت عمر بن خطاب سے محبت کرنے والی، حضرت عثمان غنی سے محبت کرنے والی، حضرت علی سے محبت کرنے والی، اور ابو جہل اور ابو لہب سے محبت کرنے والا کوئی کافر بھی نہیں۔ کافروں میں بھی ایسا کوئی نہیں جو ایسے بدبختوں سے محبت کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو حافظ نورپوری صاحب سے محبت کر رہے ہیں؟ حافظ صاحب نے کسی کے گھر گندم تو نہیں بھیجی، نہ آٹا ہی بھیجا ہے، اللہ نے بندوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ انما یقیناً یسرناہ ہم نے آسان کیا، ہو اس قرآن کو، بڑی اہم ترین آیت آ گئی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنا نام لکھ نہیں سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے، اپنا نام قرآن پاک سارا پڑھ لیتے ہیں۔ کتنی آسان کتاب ہے، کتنی آسان کتاب ہے، اپنا نام لکھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، قرآن مجید سارا۔ یسرناہ ہم نے آسان کیا اس کو، بلسان کا آپ کی زبان کے ساتھ۔ اس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان۔ قرآن کو آسان کیا ہے، زبان تمہاری ہے، عربی زبان ہے۔ لِتُبَشِّرَ، پھر یہ تیسری مرتبہ پیارے نبی کریم کی شان آ گئی تاکہ آپ بشارت دیں، بہی ساتھ اس قرآن کے، المتقین متقین کو، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور آپ ڈرائیں اس کے ساتھ ایسی قوم کو، لُدًّا جو جھگڑالو ہے، جھگڑا بڑا کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کے نبی کی بھی شان ہے، قرآن مجید کی بھی شان اور عظمت ہے، آسان ہے، بشارت ہے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اگر کوئی شرک کرنے والا ہے، سود کھانے والا ہے، بدکاری کرنے والا ہے، تو آپ ڈرائیں، تُنذِرَ بِهِ، اس قرآن کے ساتھ، اس کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اور پاک پیغمبر کی حدیثیں پڑھ پڑھ کے۔ اس سے اچھا علاج کیا ہو سکتا ہے قرآن و سنت سے بڑھ کر؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ
هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا وکم اہلکنا، اور کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے، من قرن قومیں، امتیں، حل تحس منہم کیا تم محسوس کرتے ہو، پاتے ہو، من احد کسی ایک کو، او تسمع لہم رکزا یا تم سنتے ہو ان کے لیے رکزا، کوئی بھنک، کوئی ان کی آہٹ، کوئی آواز، کوئی کہاں گئے سمود اور کہاں گئے عاد، سارے ہلاک ہو گئے، کوئی ان کی آواز، کوئی ان کے اثرات، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی پر رحمت کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔